حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بانجھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی کمی پوری کرنے سے قاصر تھیں۔ آخر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کمی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت و اشتیاق میں ایک خاص قسم کی جھلک نمودار ہوتی تھی، کیونکہ آپ کئی سالوں کے انتظار کے بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کی ایسی خاص محبت و شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے لگے۔ پھر اچانک خداوند کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں ذبح کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کریں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے اور فرما بردار بیٹے کو قربانی کی جگہ لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور نصیحت کرنے والے انداز میں کہنے لگا، اے ابراہیم، آخر تم اپنے بیٹے سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اسے خدا کی راہ میں قربان کر دوں۔ اس شیطان نے کہا، واہ، کیا تم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ اس نے یعنی شیطان نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک شیطانی الہام تھا اور شیطان ہی نے تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برہم ہوئے اور فرمایا، وائے ہو تجھ پر، جس نے مجھے مقام نبوت سے ہمکنار فرمایا ہے، اسی نے مجھے اس کام کا حکم بھی دیا ہے۔ بوڑھے آدمی یعنی شیطان نے دوبارہ اپنی بات کی تکرار کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اسے مار کر بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی قوت اور راسخ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے صابر و بردبار فرزند کو زمین پر لٹایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان، تسلیم اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کامیابی پر رضایت الہی کی بشارت دی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کے لیے ایک بھیڑ لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے چند ایک سبق ہیں جن پر نہ صرف ہم کو غور کرنا چاہیے بلکہ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دولت، شہرت، اولاد سب اسی سے مانگو اور وہ ضرور دیتا ہے، اس سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور دوسری بات، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ہر حکم پر لبیک کہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اور 23۔